بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم وسدد خطاهم وسدد رأيهم. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. علامہ اقبال کی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پر تھے پچھلی بار غزالی کے فلسفیانہ تشکیک نے دنیا اسلام کے لیے مرتب ہوا. اس پہ ہم نے بات کی کہ امام غزالی جو ہے ان کے ہاں کوئی فلسفیانہ تشکیک نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ امام مسعود اپنے تشکک میں کس قدر آگے بڑھ گئے. تشکک تھا ہی نہیں تو اس میں آگے بڑھنے کو کوئی مقصد نہیں ہے. غزالی نے بھی اس بلند بانگ مگر بے روح اقلیت کا زور ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جس کا رجحان ٹھیک اسی طرح جانب تھا جس کون سے پہلے جرمنی میں تھا. اس پہ بھی ہم نے بات کی کہ جرمنی اور امام کانٹ اور امام غزالی کے حالات اور ان کے سیاق میں عظیم الشان فرق ہے. اس کا کوئی یعنی کمپیریزن نہیں ہے، موازنہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ لیکن کانٹ اور غزالی کے درمیان ایک اہم فرق ہے، وہ یہ کہ کانٹ نے اپنے اصول و کلیات کے ساتھ یہ تسلیم نہیں کیا کہ ذات الہی کا ادراک ممکن ہے. تو اس میں یہ کہنا تو صحیح ہے کہ کانٹ نے اپنے اصول و کلیات کا ساتھ دیتے یہ تسلیم نہیں کیا کہ ذات الہی کا ادراک ممکن ہے، اس لیے کہ ادراک کا معنی یہاں سمجھنا چاہیے. کانٹ کے فلسفے میں اصل عبارت علامہ اقبال کی ہے کہ کانٹ consistently with his principle could not affirm the possibility of knowledge of God. تو اصل میں وہ انہوں نے ادراک نہیں ہے، اصل لفظ ہے نالج. تو ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹ کہتا ہے کہ خدا کا جو ادراک ہے ادراک سے مراد یہاں اس نے کہا ہے نالج. ذات کا ادراک ممکن نہیں ہے، صفات کا ممکن نہیں ہے، وجود کا ادراک ممکن. یہ تینوں جو ہیں الگ سوالات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانٹ کے ہاں علم کا جو تصور ہے، یہ ادراک جس کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ علم بنتا ہے، اور یہاں وہ علم نظری کی بات کر رہے ہیں.
وہ علم جو ہے ہوتا ہے حواس سے حاصل شدہ اطلاع جمع عقل جو اس اطلاع کو ترتیب دیتا ہے. تو اگر خدا مثلا یہ ہے مادی وجود ہی نہیں ہے یا حصی وجود ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کوئی اطلاع کو حص نہیں دے سکتی. جب اطلاع آپ کو حص نہیں دے سکتی تو اس کا ادراک کانٹ کے معنی میں ممکن نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا یا اس کا آئیڈیا نہیں ہو سکتا یا اس کا علم سے اوپر بھی جو درجے ہیں. مطلب یہ کہ علم نظری کو ہٹ کے مثلا علم عملی نہیں ہو سکتا، یہ اس کا مقصد نہیں، یا اس کا عرفان کا بھی ایک تصور ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عرفان بھی خدا کا نہیں ہو سکتا. تو اس کے ہاں جو ہے تو یہ کہنا کہ کانٹ کے نزدیک خدا کا ادراک ممکن نہیں ہے یہ تو درست ہے، لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا جو ادراک یا علم کا تصور ہے وہ اس طرح کے ہے کہ اس میں صرف محسوسات کا جو ہے علم جس کو وہ کہتا ہے، یعنی نالج تو نہیں، پرسیپشن کہتا ہے، ادراک وہ جو ہے، یا کم از کم علم نظری جو ہے اس محدود معنوں میں وہ صرف محسوسات کا ہو سکتا ہے، یا ان چیزوں کا جن کے بارے میں آپ کو حصی علم حاصل، حصی اطلاع مل سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ خدا کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا علم عمومی نہیں ہو سکتا یا خدا کا عرفان نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں. بس کیا خدا کا ایک تصور ہے، وہ تصور وہ حاصل کرتا ہے اپنے عقل عملی سے، اور وہ تصور حاصل کرتا ہے عقل عرفانی سے. یعنی یہ کہنا کہ اس کے خدا کا ادراک ممکن نہیں، بالکل اسی طرح ایک چیز ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنے نفس کا ادراک بھی ممکن نہیں، یعنی نفس سے علوی، یعنی تجربی نفس کا تو ادراک ممکن ہے، لیکن یہ کہ جو آپ کا حتمی نفس ہے، یس آپ کا جو ہے اس کو آئی کہتے ہیں، اس کا جو ہے ادراک ممکن نہیں. اس لیے ممکن نہیں کہ آئی تک آپ پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ جو بھی آپ کی علم ہوگا اس میں آئی تو شریک ہوگا، یعنی شریک ہوگا سبجیکٹ کی حیثیت سے. آبجیکٹ کی آپ اس کو آبجیکٹ بنائیں گے تو تب بھی آپ کو ایک سبجیکٹیوٹی چاہیے ہوگی جو اس آبجیکٹ کا ادراک کر رہا ہو. تو ان معنوں میں یہ جو آئی ہے ہمیشہ ریسیٹ، آلویز ریسیٹ، پیچھے چلا جاتا ہے. اس لیے یہ آئی جو ہے ایک ٹرانسینڈنٹل آئی، جو علم کی کنڈیشن تو ہے لیکن خود اس کا علم آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ کہ عقل عملی کی کنڈیشن ہے، لیکن یہ کہ اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، جو بھی اس کا خدا کا تصور ہے. اور اس کا خدا کا ایک تصور ہے جس میں جو ہے خدا عقل محض ہے، کیونکہ جب وہ اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ جب وہ اس بات پہ غور و فکر کرتا ہے کہ انسان کے ادراک کی حیثیت کیا ہے، اس کی عقل کی حقیقت کیا ہے، تو وہ جو بات کرتا ہے وہ اس بنیاد پہ وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی انڈرسٹینڈنگ مثلا یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تصورات تو فراہم کرتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اطلاع نہیں دیتی.
جو اطلاع آتی ہے وہ حواس کے ذریعے آتی ہے، اور کیونکہ ہمیں جسم اور ذہن کا مجموعہ ہے. لیکن جب وہ یہ بات کرتا ہے تو اس بات پر وہ اسپیکولیشن کرتا ہے، یعنی اس بات پر اسپیکولیٹ کرتا ہے، یعنی کیا اسپیکولیٹ کو اردو میں کیا کہیں گے، تعامل کرتا ہے جب کہ ایسی بھی ہستی ہو سکتی ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ یا جس کا فہم اس طرح کا ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ تصورات دیتا ہو بلکہ اطلاع بھی دیتا ہو. تو وہ کہتا ہے کہ مطلب ایسی ہستیاں مطلب جن کے جسم نہیں صرف ذہن ہے، مثلا سلسلے میں وہ فرشتوں کی بات کرتا ہے، خدا کی بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن، ان کا فہم ایسا ہو، خدا کا فہم ایسا ہی ہے کہ وہ اس کے تصورات جو ہیں وہ اطلاع بھی فراہم کرتے ہیں، اور یعنی کریٹو ہے ان معنوں میں، اس کے تصورات وہ اطلاع بھی فراہم کرتے ہیں، یعنی آبجیکٹ کے بارے میں اس کو آرگنائز بھی کرتے ہیں. تو ایسی ہستیوں کا وجود کم از کم آئیڈیاز کی سطح پہ خیال کی سطح پہ، خیال تو آئیڈیا یعنی اصل میں تصور کہہ لیں، وہ کہ کانسیپٹ کو بھی ہمارے یہاں جو ہے تصور کہتے ہیں. تو یہ لیکن آئیڈیا اور کانسیپٹ جو ہے اس کے ہم مختلف ہیں، کیونکہ کانسیپٹ کا تعلق جو ہے فہم سے ہے کانٹ کے، تو آئیڈیا کا تعلق جو ہے عقل سے ہے، ریزن. اور ریزن جو ہے کو کہ فہم بھی ریزن کا حصہ ہے، لیکن ریزن جو ہے فہم سے ایک عمومی چیز ہے، کیونکہ ریزن کا جو بنیادی کام ہے وہ انفرنس، نتائج، استنتاج، جبکہ فہم کا جو بنیادی کام ہے وہ ججمنٹ، حکم لگانا، اور وہ حکم لگاتی ہے تصورات کی بنیاد، تصورات کو وہ لاگو کرتی ہے اطلاعات پہ، تبھی وہ حکم لگاتی ہے. بہرحال تو اس لیے مطلب یہ کہنا کہ کانٹ جو ہے خدا کے ادراک کا انکار کرتا ہے، ایک لحاظ سے تو صحیح ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ اس کے یہاں خدا کا، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا، یا اگر علم بمانے علم عملی یا علم عرفانی لیں، وہ صرف علم جو ہے خاص نظری معنوں میں جو ہے اس کا انکار کرتا ہے. اور حتیٰ کہ مطلب آئیڈیاز کی سطح پہ، نظری آئیڈیاز کی سطح پہ خدا اس کے ہاں ایک اہم ترین آئیڈیا ہے، اور وہ ایک ہماری علم کی آرگنائزیشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے. بہرحال تو یعنی جو علامہ اقبال نے یہاں بات کی ہے وہ پوری طور پہ صحیح نہیں ہے، یعنی کانٹ کے بارے میں جو بات کی ہے. اچھا، تو لیکن کانٹ اور غزالی کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کانٹ نے اپنے اصول و کلیات سے تسلیم نہیں کیا کہ ذات الہی کا ادراک ممکن ہے. یہ درست ہے، لیکن درست صرف ان معنوں میں ہے کہ کانٹ کے ادراک کا ایک محدود معنی ہے، ان محدود معنوں میں خدا کی ذات الہی کا ادراک نہیں، اور نہ یہ کہ ذات الہی کا جو علم اس کے ہاں ہے، یا ذات الہی کا تصور جو اس کے ہاں ہے مختلف سطحوں پہ. اس کی نظری فلسفے بھی موجود ہے بطور آئیڈیا کے، انکنڈیشن آئیڈیا جو ہمارے تمام علم کو جو ہے ایک لحاظ سے علت غائی فراہم کرتا ہے. اور وہ اس کے عقل عملی بھی موجود ہے، جہاں وہ
تمام اخلاقیات جس کو وہ کہتا ہے اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے. اخلاقیات کی سچ نہیں لیکن جس کو وہ مورل لائف کہتا ہے اس کا وجہ جواز فراہم کرتا ہے. اور پھر اس کی عرفانیات میں جو ہے وہاں بھی خدا کا تصور ہے، اور جو اس کے پیچھے جو اس کے ہاں خدا کا تصور ہے وہ یہ ہے عقل محض کا تصور ہے، اور ایک ایسی ہستی جو لامحدود ہے. لامحدود ان معنوں میں ہے کہ حد جو ہے مادے کی ہے تو وہ مادی نہیں، اور وہ عقل محض ہے، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ عقل کامل ہے. انسان جو ہے کیونکہ انسانی عقل ہی انسان کو جو ہے ورتھ فراہم کرتی ہے، انسان کو اس کی جو ہے قیمت انسان کی عقل سے ہی متعین ہوتی ہے جس حد تک وہ عقل ہے. تو ایسی ہستی جو ہے کا تصور اس کے یہاں ہے جو عقل کل ہے یا عقل ہے، عقل محض ہے، اور وہی اس کے یہاں خدا ہے. اور پھر جو ہے اس کے عقل عرفانی میں بھی خدا کا تصور موجود ہے. بہرحال تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہمیں صحیح ہوتے ہوئے پوری طرح صحیح نہیں ہے عنوان. برعکس اس کے غزالی نے فکر تحلیلی سے مایوس ہو کے صوفیانہ واردات کا رخ کیا. فکر تحلیلی غزالی finding no hope in analytic thought. یہاں فکر تحلیلی سے کیا مراد ہے؟ ان کی فکر تحلیلی سے کیا مراد ہے؟ فکر تحلیلی وہ فکر ہے جو فکر تحلیلی علامہ اقبال کے انالیٹک تھاٹ. جو چیزوں کو سمجھتی ہے تجزیاتی طور پہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ انسانی فہم اور عقل سے اس کے نزدیک جو ہے غزالی جو ہے مایوس ہو گئے تھے کہ اس کے ذریعے مایوس کن بنیاد پہ ہوئے تھے کہ عقل کی بنیاد پہ کیا نہیں ہو سکتا؟ یقین حاصل نہیں ہو سکتا. یقین جو ہے مشاہدہ حق سے حاصل ہو. اور علم تصوف جو ہے وہ یقین کو حاصل کرنے کی عملی تربیت دیتا ہے، مشاہدہ حق کے لیے انسان کی تربیت کرتا ہے. اعمال کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے، جس کو صوفیہ نے جو ہے مدون کیا. اور یہ ہمارا ایک رابطہ ہے زندہ وحی سے، وحی کے انقطاع کے بعد، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ وحی تو ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی ہیں. یہ بشارتیں جو ہیں یہ آسمانی رابطہ ہے جو انسان اسی کے ذریعے سے آتی ہے، جو عالم غیب سے جو انسان کا رابطہ ہے. اور رویا صادق ہیں، سچے خواب، جو نبوت کا 46واں حصہ ہے وہ باقی ہیں. وہی منقطع ہو گئی، خواب، سچے خواب باقی ہیں اور مبشرات باقی ہیں.
اور یہ سچے خواب اور مبشرات تھی عالم غیب سے انسان کا رابطہ قائم کرتے ہیں، اور عالم غیب سے جو رابطہ انسان کا کٹتا ہے، یعنی ظاہری شریعت مطہرہ کے ظاہر پر عمل کرنے کے باوجود وہ اس طرح کٹتا ہے کہ انسان جو ہے مادیت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی حرام نہ بھی کرتا ہو لیکن صرف جو ہے حواس کی دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہو، تو اس کی زندگی جو ہے ایک لحاظ سے مادیت کا شکار ہے۔ اس کا جو رابطہ ہے وہ عالم غیب سے، جو عالم مادے سے بالا ہے، جو حواس کی دنیا سے مختلف ہے، اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جو ہے جو حلال مادیت ہے اس سے بھی اوپر اٹھنے کی معاشرے میں ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اس لیے تصوف ہے، اس لیے جو ہے دین کا جو ہے دل قلب کی صفا اور ذکا پہ، اس کے نفس پہ زور اس لیے تاکہ اس عالم غیب سے انسان کا رابطہ قائم رہے۔ تو اس لیے جو ہے امام غزالی نے رخ کیا اس عالم غیب کا۔ یہ چیزیں جو ہے عقل سے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ عقل بنائی نہیں گئی اس چیز کے لیے۔ عالم غیب کا جو مشاہدہ ہے وہ عقل سے نہیں ہو سکتا، یا کم از کم عقل تحلیلی سے نہیں ہو سکتا۔ وہ مشاہدہ حق جو ہے وہ قلب سے ہوتا ہے، اور قلب کی صفائی اور پاکی، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی انوار کی تجلیات کے ریسیو کرنے کے لیے، اس کے بار اٹھانے کے لیے، قابل بنانے کے لیے ذکر اور درود پاک، اور خاص یعنی تربیت قلب کو امراض سے پاک کرنا، بغض، کینہ، حسد، اور اس کو یعنی پہلا اس کا جو طریقہ ہے وہ صفائی ہے۔ پھر جو ہے جب وہ صاف ہو جائے قلب کی بیماری تو اس کو مزین کرنا، جو صفات طیبہ ہیں جیسے اخلاص ہے، یقین ہے، محبت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، انابت اللہ ہے، محبت حق ہے، محبت رسول ہے، محبت اہل ایمان ہے۔ اس سے جب آپ کا دل سرشار ہوتا ہے تو عالم غیب سے اس کا تعلق جو ہے، اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ ویسی تربیت کرنی پڑتی ہے جیسے آپ کو عقل کے نمو کے لیے تربیت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں کوئی اچھا نہیں ہے، وہ علم ہے، پورا علم ہے، تو اس کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ آپ علم دین کے تو ماہر ہو چکے تھے، فقہ کے ماہر تھے، فلسفے کے ماہر تھے، وہ ساری چیزیں پڑھ لی تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے اس طرف توجہ نہیں کی تھی، تصوف وغیرہ کی طرف، اس کی توجہ کا احساس ہوا اور وہ کیا، اور پھر جب اس سے آپ واپس آئے تو آپ نے جو آپ کا کارنامہ وہ یہ ہے کہ تصوف اور شریعت یعنی فقہ کے درمیان جو تعلق ہے آرگینک، اس کی نوعیت اس طرح بیان کی کہ تصوف کے بغیر جو ہے فقہ بے روح ہے، اور فقہ کے بغیر جو ہے تصوف شیطان کا اعلی کار بن سکتا ہے۔ تو یہی تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ تجدیدی کارنامہ جو ہے علوم میں ہے۔ تو انہوں نے کوئی عقل تحلیل سے مایوس ہو کے نہیں کیا، کیونکہ عقل تحلیل کام ہی نہیں ہے کہ عالم غیب کا مشاہدہ کرے، اور وہ ایک الگ میدان ہے، اور اس کا الگ علم ہے جس کو علم تصوف، علم عرفان کہتے ہیں، اور اس کا جو نقطہ ہے وہ قلب ہے، عقل نہیں، قلب ہے۔ اور پھر اصل مقام یہی ہے کہ عقل کو قلب ایمانی کے تحت کرنا، تو عقل کو بھی تبھی اصل جو ہے عقل مسلمان ہوتی ہے جب وہ قلب مومن کی، ورنہ یہ ہے کہ وہ قلب مومن کے تابع نہیں ہوگی تو قلب شیطانی کے تابع ہو جائے گی۔ تو اس لیے مطلب تمام کانٹ کے بھی اصل عرفان ہے وہ سب سے اونچی چیز ہے، اور عرفان کا
جی ہاں، آج کا ہے وہ ایک قلب ہے، لیکن وہ شیطانی قلب ہے. یہ اس کی تیسری کرٹیک میں آپ کو ملے گا، کرٹیک آف ججمنٹ. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ علامہ اقبال کا دعویٰ درست نہیں ہے کہ امام غزالی نے جو ہے فکر تحلیل سے مایوس ہو کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا، اور یہ رائے کام کی کہ ان کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے، لیکن جس کا مطلب گویا یہ تھا کہ مذہب کو سائنس اور مادہ سے الگ رکھتے ہوئے بھی اپنا آزاد مستقل رکھنے کا حق حاصل. یہاں پھر وہ مذہب کو وہ یونیورسٹی کا فیکلٹی لے رہے ہیں، ایک فیکلٹی مذہب ہے، ایک سائنس ہے، ایک مواد. نہیں، ہمارا مذہب تو نہیں ہے، دین ہے، اور اس دین کے اندر جو ہے اسلام جو ہے مذہب نہیں ہے، دین ہے. اس دین کے اندر جو ہے بدن ہے، روح ہے اور عقل ہے. بدن کی یہ شریعت ہے، روح کی جو ہے یہ تصوف یا احسان جس کو کہتے ہیں. اور عقل اور روح اور بدن جو ہے اس دین کے اندر ہے تینوں. تو یہ شریعت ہے، تصوف ہے، اور یہ ایمان ہے. اس میں جو ہے آپ کو فلسفہ بھی آ گیا، منطق بھی آ گئی، کلام بھی آ گیا، ہر چیز آ گئی، عقائد آ گیا. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں ایک آرگینک ہول میں ملے ہوں. کوئی مذہب جو ہے، کوئی ایک مابعد الطبیعت بھی اسی کے اندر آتی ہے، سائنس اگر ہے وہ بھی اسی کے اندر آتی ہے، وغیرہ. تو امام غزالی کوئی عقل سے مایوس نہیں ہے، انہوں نے عقل کی حدود پہچان لی کہ عقل کا تعلق جو ہے ایمان سے، لیکن ایمان پہ آپ رک نہیں سکتے، اور شریعت کا تعلق جو ہے بدن ہے، اور بدن پہ آپ رک نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس روح بھی ہے، اور روح جو ہے وہی عقل پر بھی حاوی ہے اور بدن پہ بھی حاوی ہے. ورنہ جو ہے بدن جو ہے ان سب پہ حاوی ہو جائے گا. یا یہ ہے کہ بعض لوگ جو مطلب کانٹ کی طرح ہیں، ان کی عقل جو ہے ان کی بدن پر حاوی ہو گئی، لیکن جو روح جو ہے وہ روح شیطانی تھی. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل نے جو ہے روح پر حاوی ہو گئی، لیکن شیطان نے ان کو ورغا لایا، اور ان کی شیطانی روح نے جو ہے ان کے عقل کو استعمال کر کے ان کے بدن کو ایک خاص نہج پہ لگایا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ امام غزالی کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ کوئی عقل تحلیلی سے مایوس ہوئے، اور نہیں، ان کا عقل کی حدود پہچانی، اور روح کی، اور یہ پہچان لیا کہ صرف محض عقل کی بنیاد پہ، یقین عقل کی بنیاد پہ نہیں آتا، اس کے لیے آپ کو روح کی پرورش کرنی ہوگی، اسی طرح جس طرح عقل کی پرورش کی. اور جس علم کے تحت وہ ہوتی ہے وہ تصوف ہے، اس میں جو ہے علم بھی ہے اور اس میں عمل بھی ہے، ذکر بھی ہے، فکر بھی ہے. لیکن وہ ذکر اور فکر جو ہے بالکل اونچے درجے کا ہے، کیونکہ اس کا تعلق عالم غیب سے، جبکہ عقل کا تعلق جو ہے عالم مشاہدہ سے. بدن کا تعلق بھی عالم مشاہدہ سے، لیکن روح کا تعلق جو ہے عالم غیب سے. اور جو عالم غیب سے ہمارا تعلق قائم کرتی ہے بدن کا اور عقل کا، وہ روح ہے. اور عالم غیب جو ہے اس میں عالم غیب جو ہے وہ حقیقی نورانی عالم غیب بھی ہے، اور دوسرا جو ہے جو شیطانی ہے وہ بھی ہے. تو یہ پورا، نہ کہ وہ جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. غزالی نے فکر تحلیل سے مایوس کر صوفیانہ واردات کا رخ کیا، اور یہ رائے قائم کی کہ ان کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے. مذہب کا نہیں، اسلام کا دل ہے وہ تصوف جو اسلام کا دل ہے.
لیکن جس کا مطلب کو یہ تھا کہ مذہب کو سائنس اور معبدوں سے الگ رکھتے ہوئے اپنا آزاد مستقل وجود برقرار رکھنے کا حق حاصل ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا وہ مذہب اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام کے اندر مذہب ہے، لیکن اسلام خود جو ہے دین ہے، نظام حیات ہے جس میں مذہب، آباد و طبیعت اور اگر اس کی کوئی سائنس ہے تو وہ بھی اسی کے تحت ہے. وہ تینوں میں نے آپ کو، یہ امام کا کام تھا، نہ کہ جو علامہ اقبال یہاں اس کو کان سے بلا کے جس طرح پڑھ رہے ہیں. بہرحال اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انگریزی میں کہتے ہیں کہ ان Kant, consistently with his principle, could not affirm the possibility of a knowledge of God. Ghazali, finding no hope in analytic thought, moved to mystic experience. Mystic نہیں سب mysticism الگ چیز ہے. And there found an independent content for religion. Independent of what? In this way, he succeeded in securing for religion the right to independently of science and metaphysics. But the revelation of the total infinite and mystic experience convinced him of the finitude of. اچھا اس کو آگے مطلب اس کو مشکل کانسیپٹ ہے، اس کو جاری رکھیں گے، دوبارہ اس کو دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ برحمتک یا